تو پکارا اسے ملائکۃ فرشتوں نے، وہو قائم، اور وہ کھڑے ہوئے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب کے اندر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے، وسیداً سردار ہوگا، وحصوراً نیکوکار ہوگا، ونبیاً اور نبی ہوگا، من الصالحین صالح لوگوں میں سے۔ جب زکریہ علیہ السلام نے محراب مریم کے اندر، جہاں حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھیں اور انہوں نے وہاں پر کچھ کرامات دیکھیں، تو اس وقت دعا کی اللہ سے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارا تو فنادت الملائکہ، اسی وقت فرشتے حاضر ہو گئے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جب بھی اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ابھی صرف اپنا منہ کھولتا ہے اور اللہ اس کے پاس موجود ہو جاتا ہے، یعنی انسان صرف ابھی یہ کوشش ہی کرتا ہے کہ وہ اللہ کو پکارے، اس کی نیت کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو اللہ کی پوری توجہ اس طرف مبذول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا سننے کے لیے اس کے پاس گویا کہ آپ موجود ہوتے ہیں۔ تو فنادت الملائکہ، جیسے ہی زکریہ علیہ السلام نے، اب ایک عام انسان کی اللہ سے دعا اور ایک نبی کی اللہ سے دعا، اس میں بہت فرق ہے۔ جب انہوں نے اللہ کو ان لفظوں سے پکارا تو فوراً سے فرشتے حاضر ہو گئے اور کیا کہا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے۔ تو جب بھی اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ پکارا جائے کہ اللہ اس دعا کو قبول کرے گا، تو اللہ اسے شرف قبولیت ضرور بخشتا ہے۔ اللہ نے زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور قبول کر کے انہیں خوشخبری بھی دی، یبشرک، کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ، نام بھی فوراً سلیکٹ کر لیا گیا۔ یہ نام یحییٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، اللہ کی طرف سے نام منتخب کیا گیا اور فرشتوں کے ذریعے سے اس کی خوشخبری بھی دی۔ تو یہ نام آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا نبی کا۔ تو کہا کہ یہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا یحییٰ، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ ایک کلمے کی، یہ ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ کلمہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں کلمہ سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، اللہ کا کلمہ، کلمہ کن۔ اللہ نے انہیں بغیر کسی اسباب کے، یعنی کہ بغیر زوج کے، صرف اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، اس لیے انہیں کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے کن کہنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ یحییٰ جو ہوں گے مصدقاً، یہ ان کی تصدیق کریں گے، یعنی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئیں گے۔ تو یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، یہ خالہ خالہ کے بچے ہوئے نا۔ زکریہ علیہ السلام جو تھے وہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے، تو یہ خالہ خالہ کے بچے تھے۔ دو بہنیں تھیں جو بھی آئی تھی، ایک عمران کو بھی آئی ہوئی تھی اور ایک زکریہ کو بھی آئی ہوئی تھی۔ تو یہ اپنے خالو کے پاس رہی مریم علیہ السلام۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پہلے ہو گئی تھی، پریگنیسی بھی آگے پیچھے ہوئی ہے۔ جیسے ہی ان کو یعنی کہ خوشخبری دی گئی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو، اور ان کا حمل جو ٹھہرتا ہے اسی کے کچھ آگے پیچھے ہی حضرت مریم علیہ السلام کا عمل ٹھہرتا ہے۔ تو مصدقاً یہ تھوڑے بڑے ہوں گے، تصدیق کرنے والے ہوں گے، پہلے سے آئیں گے، بکلمۃ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے حکم سے یہ بشارت دیں گے کہ میرے بعد ایک نبی عیسیٰ آنے والے ہیں جو اللہ کی کلمہ ہوں گے، اللہ کا حکم ہوں گے، وسیداً سردار ہوں گے، یعنی عام لوگوں سے ذرا ہٹ کر ہوں گے، جیسے کہ عام لوگ ہیں ان سے اچھی کوالٹیز ان کو دی جائیں گی، جیسے ایک سردار کے اندر ہوتی ہے، لیڈر کے اندر ہوتی ہے۔ وحصوراً اور نیکوکار بندے ہوں گے۔ حصور کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کے اندر عورتوں سے ملنے کی رغبت نہ ہو، یعنی کہ وہ عورتوں کی طرف ایسے میلان نہ رکھتا ہو جیسے کہ عمومی طور پر عورتوں کی طرف مرد کا میلان ہوتا ہے، یعنی کہ نیکوکار پاک باز ہوں گے۔ تو کہا کہ حصوراً اور
نیکوکار ہوں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے اندر یہ عورتوں کی طرف جانے کا مادہ ہی نہیں ہوگا، یعنی کہ جسے ایک مردانہ خاصیت کہتے ہیں. تو یہ ایک عیب ہے ایک نبی کے اوپر کہ ان میں مردانہ خاصیت نہ ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر مردانہ خاصیت ہوگی. وہ مکمل ایک مرد ہوں گے، مکمل مرد ہونے کے باوجود ان کے اندر برداشت ہوگی. تو وہ عورتوں سے ذرا بچ کر رہنے والے ہوں گے. وہ نبیًا، اور نبی ہوں گے، من الصالحین، نیکوکار لوگوں میں سے. پتہ ہی چلا کہ نبی نیکوکار ہی ہوا کرتے ہیں. نبی بچپن سے ہی نیکوکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب نبی کسی کو بنانا ہوتا ہے، نبی منتخب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو وہ نیک ہی ہوتے ہیں بچپن سے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی بے حیائی کبھی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی کبھی بالکل کہ آپ کے بچپن میں ہی آپ کی خصوصیات عربوں میں ظاہر تھیں. تو آپ نبی ہوں گے من الصالحین، نیکوکاروں سے. جب فرشتے حاضر ہو گئے آپ کی یہ دعا پڑھنے سے، تو پتہ ہی چلا کہ یہ جو دعا کے الفاظ ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جنہیں پڑھ لینے سے انسان کے پاس فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. یہ ایسے جامع الفاظ ہیں دعا کے کہ اگر کوئی اولاد کے لیے نیت سے اچھے خلوص کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ، بعض لوگ ایسے تو دعا کرتے ہیں کسی عالم سے پوچھ کر آ گئے، ایک دو مرتبہ پڑھ لی، یا یہ کہ اسے بے رغبتی کے ساتھ پڑھ لیا، اور پھر وہ بہتان یہ لگاتے ہیں کہ اس دعا میں کوئی زیادہ اثر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ دعا کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ کے پڑھ لینے سے ہی فوراً فرشتوں کا نزول ہوا ہے، آپ کو خوشخبری ملی ہے، اور اس کا یعنی کہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک جامع پہنایا. تو قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. قال ربی انا یکون لی غلام. زکریا علیہ السلام نے کہا جب فرشتے ان کے پاس خوشخبری لے کر آئے یحییٰ علیہ السلام کی، تو کہنے لگے انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹے کی خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو بڑھاپا پہنچ گیا ہے. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی باندھ ہو چکی ہے. قال، فرشتے نے کہا کذالک اللہ یفعل، اسی طریقے سے اللہ کرتا ہے ما یشاء، جو چاہتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے. قال، زکریا علیہ السلام نے کہا رب اجعل لی آیہ، اے اللہ یہ ولادت کے لیے، بچے کے حمل کے لیے، بچے کا حمل ہو جائے گا، میری بیوی تو باندھ ہو چکی ہے، تو حمل کی نشانی رب اجعل لی، اے اللہ مقرر کر دیجئے، بنا دیجئے میرے لیے آیہ، نشانی. قال، فرشتے نے کہا آیتک، تیری نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناسا، کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے بات کر سکے گا. واذکر ربک کثیرا، اور تو ذکر کر اپنے رب کا بہت زیادہ. وسبح، تسبیح بیان کر. بالعشی، شام کے وقت، والابکار، اور صبح کے وقت. حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتے نے آ کر خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں یحییٰ نام کا بچہ پیدا ہوگا، جو سید بھی ہوگا، حصور بھی ہوگا، اور نبی بھی ہوگا. تو انہوں نے یہ کہا ازراہ تعجب، کہا کہ یہ تو عادتاً بھی محال، کہ اللہ کی عادت کیا ہے کہ عمر کی ایک قید ہے، کہ ایک عمر ہوتی ہے کہ جب عورت حیض سے ہوتی رہتی ہے، اس کے بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور جب یہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے تو ولادت ختم ہو جاتی ہے. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے، پھر عورتیں باندھ ہو جاتی ہیں، ان کے بچے نہیں ہوتے، ایک عمر کی لمٹ ہے. تو کہا کہ قد بلغنی الکبر، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بھی عمر بتایا گیا تھا کہ 99 سال تھی. وامرأتی عاقر، میری عورت بھی باندھ ہو چکی ہے، اس کو بھی ہے، اس کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، اس کی عمر بھی کتنی تھی بھی باندھ ہو چکی ہے، میرا بھی بڑھاپا آ چکا ہے، میرے ہاں بچے کی ولادت کیسے ہو سکتی ہے. قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء،
فرشتے نے کہا اللہ ایسے ہی کرتا ہے جب وہ چاہ لیتا ہے، جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اسی طریقے سے خیر کی عادت معاملات انسان سے ہو جاتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کا معجزہ ہے تو معجزہ ہی صحیح، اجعل لی آیا، اے اللہ کوئی نشانی تو بنا دیجئے میری بیوی کے ہاں حمل کیسے ٹھہرے گا۔ ٹھہرنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ حیض بند ہو جاتا ہے یا مختلف قسم کی علامتیں ہوتی ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہے۔ اب میری عورت کا تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے، اسے پتہ کیسے چلے گا کہ اس کا حمل ٹھہر گیا ہے؟ اللہ کوئی نہ کوئی نشانی تو بتا دیجئے کہ میری بیوی کے ہاں حمل ٹھہر گیا تو مجھے پتہ چل جائے۔ قال آیتک، فرشتے نے کہا ہاں ٹھیک ہے نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس، تو لوگوں سے بات ہی نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام، 3 دن ایسے گزریں گے جب بھی تو بات کرنا چاہے لوگوں سے تیری زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلے گا، یعنی تو بات کر ہی نہیں پائے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک۔ یہ 3 دن تک کیفیت رہے گی الا رمزا، مگر اشارے کنائے سے تو بات کر سکے گا، لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے تو بات کرے گا۔ اور جب یہ 3 دن پورے ہو جائیں گے تو تم سمجھ جانا کہ تمہاری بیوی کا حمل ٹھہر گیا ہے، اور پھر مدت پوری کر لینا اور بچے کی ولادت ہو جائے گی۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، جب ایسے 3 دن آ جائیں کہ جب تم لوگوں سے بات کرنا چاہو لیکن بات نہیں کر پاؤ گے، تو تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، جب تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے تو صرف اللہ سے ہم کلام ہو جانا، اللہ سے بات کرنا، اور وہ کیا ہوگا؟ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، پھر اللہ کا ذکر کرنا بہت زیادہ۔ ایک نبی کو ایڈوائز ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ جب اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں سے ہم کلام نہیں ہونا، فضولیات میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت انسان کو حاصل ہو جائے اسے یہ کرنا چاہیے کہ شکریہ میں اپنی عمومی روٹین کو چھوڑ کر کے ایک نئی روٹین بنا لینی چاہیے، اور کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، پہلے بھی نماز پڑھتا تھا، پہلے بھی تسبیحات کرتا تھا، پہلے بھی اذکار پڑھتا تھا، لیکن اب کیا ہے؟ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، ایک نبی کو یہ ایڈوائز ہو رہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ذکر کرو اللہ کا، اپنی روٹین کو چینج کرو، ایسے ہی نہیں کہ جیسے دعا قبول ہو گئی اور اللہ کی طرف سے نعمت مل گئی، اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری مل گئی ہے، صرف بچے کی خوشخبری نہیں، کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے اضافی اگر ایک چھوٹی سی نعمت بھی مل جاتی ہے تو ایک نبی کو اللہ تعالیٰ یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، تمہیں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے؟ کن اوقات میں کرنا ہے؟ فرمایا کہ بالعشی والابکار، یعنی کہ دن کے شروع میں بھی اللہ کو یاد کرو اور دن کے آخر میں بھی یاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ 2 اوقات کے اندر اذکار ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فجر کے وقت میں اذکار پڑھا کرتے تھے اور ایک مغرب کے ٹائم میں، عشی اسی کو کہتے ہیں، یعنی کہ مغرب سے لے کے عشاء تلک کا ٹائم۔ تو فرمایا کہ ابکار، صبح کا وقت، صبح کا وقت کسے کہتے ہیں؟ صبح کا وقت ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کر چاشت تک کا وقت، ابکار کہتے ہیں طلوع فجر سے لے کر چاشت تک کا وقت، اسے ابکار کہتے ہیں۔ اور عشی کسے کہتے ہیں؟ عشی کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے سے غروب تک کے اوقات، یعنی سورج جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور پورا کا پورا ڈھل جاتا ہے، یعنی رات ہو جاتی ہے، تو اس کو عشی کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ان دونوں وقتوں کے اندر اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے۔